अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ हमारा बहुत ही मोतबर और बहुत ही क्रेडिबल और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ टीएमओ साहब जो कि रिटायर हो चुके हैं, लेकिन हमारे लिए उसी तरह के मुहतरम हैं। हमारा इनके साथ एक अक़ीदत का रिश्ता है जो कि हमें भी अच्छी तरह जानता है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके रिटायरमेंट के बाद किस तरह की ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी के तमाम जो एक निचोड़ है, 60 साल 65 साल इंसान की उम्र होती है ना, तो इसने बड़ी खूबसूरत बातें मेरे साथ शेयर की जो कि ज़िंदगी में अपनाने के लिए, अगर एक गलती को फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान ने किया है तो फिर वो छोटी सी छोटी गलती हो तो वो अपने बेटे को, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त को वो कहता है कि भाई चलो मुझसे तो कहीं न कहीं जाके इस तरह की एक बताई हुई है, लेकिन आप ना करो इस काम को, तो ये एक मुकम्मल सदक़ा जारिया है। तो मैंने टीएमओ साहब से पूछा कि इंसान की ज़िंदगी दुनिया में किस तरह होना चाहिए, तो बड़ी खूबसूरत इसके तजुर्बे से भरपूर, मिठास से भरपूर बातें हैं, तो हम सब कुछ सुनेंगे इनकी बातों को। तो सबसे पहले सर जी आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह आपने उधर भी कहा ना, आपने फरमाया कि अपने दीन के साथ अपने आप को मुकम्मल लिंक करना चाहिए, पंचगाना नमाज़ों के साथ अपने आप को लिंक करना चाहिए और कुरान मजीद को पढ़ के समझ के उसको पढ़ना चाहिए। आपने इस तरह की बातें की, मज़ीद आप क्या कह सकते हैं? अच्छा, मेरा जो ज़ाती तजुर्बा रहा है ना, कोई मेरा 66 साल का उम्र पहुँच गई है। सही। तो इस 66 साल में जो मैंने ज़्यादातर सर्विस की है, मैं ये नहीं कहता कोई मैं ये कोई बुजुर्ग था या और कोई था, लेकिन मैंने एक इंसान को इंसान समझा और इंसान को इंसान के रंग पर देख लिया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। उसको मैंने कोई और सोचा नहीं है, उसके लिए मैंने अच्छी नीयत से उसको देखा है। हाँ, जवानी इस तरह है कि जवानी में इंसान गलतियाँ होती हैं। वो हो सकता है इंसान गलती का पुतला है भाई। बिल्कुल आदम अलैहिस्सलाम से हुई है, ये हमारा बुनियाद गलती की हुआ है। और बाकी जो है ना इंसान ये आजकल हमारे जो बाकी वो तो कुरान शरीफ में है, जो हमारा ज़ाब्ता हयात है, कोड ऑफ इस्लाम है सारा, उसमें भी जो है ना ये कत्ल मुकाबले का सिस्टम जो है ना वो भी आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू है। उसके बेटों ये काम किया है। अच्छा, तो मैं कहता हूँ ना कि अगर आपने अच्छी और मुतमईन लाइफ गुजारनी है तो उसमें आप कोशिश ये करें कि आप सादगी और दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें, और किसी की जो है ना वो क्या कहते हैं कि उसकी वो गैबत और किसी की जो है ना चुगलखोरी पीठ उसकी जो चला, हाँ, ये आप इनसे जो है ना आप गुरेज करें। ज़बरदस्त। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं और टीएमओ साहब तो बैठ के बातें कर रहे थे, उसमें मैं ज़्यादा तौर पर इस चीज़ के ऊपर सोच रहा हूँ कि किसी भी डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, किसी भी इदारे को चलाने के लिए कोई ना कोई आईन, कोई ना कोई ऑर्डिनेंस, कोई ना कोई एक्ट, क़वानीन होते हैं। अभी हम दोनों मैं अभी सर्विस में हूँ, टीएमओ साहब रिटायर हो चुका है, हम लोकल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं। हमारे लोकल गवर्नमेंट का भी एक एक्ट है और एक ऑर्डिनेंस है, उसमें वक्तन अमेंडमेंट होती रहती हैं, लेकिन बहरहाल एक आइन है। इस तरह फाइनेंस डिपार्टमेंट का अपना एक रूल रेगुलेशन है, एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट है, CNW, आर्मी है, जो भी है। तो दुनियावी ज़िंदगी के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सब के लिए कुरान मजीद को एक ज़ाबिता हयात बनाया है। उसमें देखो निकाह के मसाइल, बीवी के हुकूक, वालिदैन के हुकूक, बेटे के हुकूक, कारोबार करने का जो तरीक़े हैं, जो उसूल हैं, तमाम चीज़ों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कवर कर दिया है। बस सिर्फ बात यह है कि अगर कोई उनको समझने की जसारत करे कि यह कुरान है किस लिए। बड़े एक दिन इस तरह एक वाक़या हुआ, टीएमओ साहब ने आपको बताया, लोगों के साथ भी हम शेयर करते हैं, जितने लोग उसको देखते हैं तो हम दोनों उसमें बातें करते हैं। एक दारूलूम में एक कोई प्रोग्राम था हमारे इलाके में, लोगों ने मुझे भी बुलाया कि यार तुम भी आ जाओ हमारे प्रोग्राम में। मैं उधर चला गया। जब मैं उधर चला गया तो उसके बड़े मुफ्ती और उलमाए किराम उसमें आए थे, शुअराए किराम, बहुत सारे लोग उसमें आए थे। एक हाफिज़ था, बड़ा खूबसूरत आवाज़ उसका था, और सूरत यासीन का वो कुछ आयात हैं, शुरू होता है सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। अच्छा, वो बड़े खूबसूरत अंदाज़ में पढ़ रहा था, बड़े खूबसूरत अंदाज़ में। जब उसने वो पढ़ रहा था,
اب اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ اس طرح ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کے مطابق وہ پسینوں کے اندر دھنسے ہوئے ہوں گے، ان کے پسینے گھٹنوں تک، پھر ٹخنوں تک، پھر اوپر. اور سورج کا جو فاصلہ ہے، سورج کا یہ ایک ڈسٹینس، تیر کا جو ڈسٹینس ہے اس پہ آئے گا. ایک تیر کا جو فاصلہ ہے نا، اتنا سورج آئے گا، تو پھر ہیٹنس کی کیا اندازہ آپ کر سکتے ہیں نا. تو اس دوران سب پریشان، پیغمبر بھی پریشان، صحابہ کرام بھی پریشان، تبع تابعین بھی پریشان، سارے لوگ پریشان ہیں کہ اب کیا ہوگا ہمارے ساتھ. تو اس دوران خدا کی جو آواز آئے گی وہ سلام قولا من رب، اور پھر خدا بولے گا، خدا ارشاد فرمائے گا کہ وہ ممتاز الیوم ایھا المجرمون آج تم کے دائمی طور پر الگ ہونے کا دن ہے، تباہ ہونے کا دن ہے دائمی طور پر. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کے اولاد، کیا میں نے تم سے دنیا میں یہ وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ لیکن آپ لوگوں نے نہیں مانا، تو آج تباہی کر دی. جب یہ حافظ اس آیت کو خوبصورت انداز میں ترجمہ پڑھ کے جا رہا تھا تو سارے علماء کرام نے ماشاء اللہ بول رہے. حالانکہ اس میں ماشاء اللہ بولنے والی کوئی بات ہی نہیں، اس میں تو وعید ہے. بالکل اس میں ماشاء اللہ کی کیا تو اب قرآن کو جب ہم نہیں سمجھیں گے نا تو ہم اس طرح ماشاء اللہ کہتے رہیں گے. بالکل آپ بھی یہ اشارہ، آپ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن کو سمجھنا چاہیے، جو کہ مجھے بہت اچھا لگا یہ بات. قرآن کو جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں نا، جب کبھی تو آپ کو اسی وقت سب کچھ پتہ چل گیا کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہم نے تو صرف رٹا لگا کے پڑھ لیا، پھر جو ہے نا اس کو بند کر لیا. نہیں، آپ قرآن کو ایک ترجمے والا قرآن کا شریف لے لیں اور اس کو جو ہے نا آپ پڑھ لیں، پھر ایک صفحہ، پھر اس کا ترجمہ دیکھ لیں. ہاں، ایون دن اگر آپ کو یہ بھی وہ زیادہ شوق ہو تو اس کا ایک پکچر لے لیں، بہت ضرور آپ جو ہے نا آپ کو جب یاد آتی ہے تو اس کو پڑھ لیں، نہیں یہ بعد میں ڈیلیٹ کر لیں. تو بات میرا کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو، مجھے، سب مسلمان دوستوں کو یہی ہمارا دین کا تقاضا ہے. آپ کا نا ہم صرف 2-3 باتوں کے پیچھے لگے ہیں کہ ایک انسان ہے، ایک بندے کو ہم دیکھیں. آپ کسی کی متعلق یہ نہ سوچیں. ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، وہ غلط کام کرتا ہے، اس کا وہ اللہ کو جواب دہ ہے. لیکن آپ جو ہے نا، اگر آپ کو کوئی ایسی کام نظر آئے، اگر آپ اس کو جو ہے نا ڈسلائک کرتے، منع کر سکتے ہیں تو اس کو بتاؤ، سمجھائیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، مرضی آپ کی ہے. لیکن میرا بحیثیت مسلمان یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کو اس چیز سے میں منع کروں. اگر وہ منع نہیں ہوتا ہے تو بہرحال ہمیں تو اتنا وہ نہیں ہے کہ کسی پر جو ہے نا سینہ زوری کے ساتھ وہ بھی ہم نہیں کر سکتے. لیکن کم از کم پھر آپ کو دل میں جو ہے نا اس شخص کے متعلق یہ بات جو ہے نا آپ یعنی دل میں ڈالیں کہ یہ کام جو کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے. کم از کم آپ اتنا تو ایمان کا آخری درجہ یہی ہے. کم از کم آپ کو اتنا تو کرنا چاہیے نا کہ آپ کو یہ تو ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے ہیں آپ. بس ٹھیک ہے. تو میرا آپ سے جو آج میٹنگ یا جو گفتگو ہو رہی ہے اسی موضوع پر ہے کہ آپ جوان ہیں. اگر آپ کی یہ جوانی چلی گئی نا، آپ میرے ایج کو پہنچ گئے نا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ابھی آپ جہاں بھی جائیں، یعنی آپ کو پیدل جانا جا سکتے ہیں، آپ وزن اٹھا سکتے ہیں. آپ کی بات کا لب لباب یہ ہے، ہم نوجوانوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ در جوانی تو بکردم شیوائے پیغمبری، وقت پیری گلگزار پرہیزگار. ہاں، اب ادھر بھی ہم نے بات کی، لوگ فوج میں، سول سروس میں بڑے اچھے عہدوں پر ہوتے ہیں تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ دنیا کس طرح ہے اور کس طرح نہیں ہے. جب وہ ریٹائر ہو کے، جب ان کے اندر وجود کے اندر وہ طاقت، وہ دمخم باقی نہیں رہتا، تو ڈیفینیٹلی اگر آپ کے فیملی آرگنائز نہ ہو، آپ کا فیملی شریف نہ ہو، تو پھر وہاں بھی لوگوں کی عزت نہیں ہوتی. یہ برا ہے یار، اس کو نکالو یار، دفع کرو، دماغ ہمیشہ ہی کھاتا رہتا ہے، یا میرا دماغ خراب کرتا ہے، تو پھر لوگ بوریاں بستر اٹھا کے رائے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو بہتر اس سے یہ ہے کہ جس طرح ہمارا محترم ٹیموں صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس جب ہوش و حواس میں ہو،
جب آپ کے دماغ میں وہ دم ہو، آپ کے وجود کے اندر وہ انرجی ہو، آپ اس وقت جا کے دین اسلام کی خدمت کریں، تو اس کا جو ویلیو ہے دس از مور بیٹر دین یو آر گوئنگ ٹو ڈو دس ان دا ایج آف آئی مین ان دا اولڈ ایج. اس میں جا کے انسان مجبوراً جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو انگیج کرنا پڑتا ہے، آپ کر نہیں سکتے. دوسری بات، ایک بات کو ایک مصمم انداز میں آپ جوانی میں کسی کو کنوے کر سکتے ہیں، اس کے نسبتاً آپ بوڑھے ہو کر میرے خیال میں اسی انداز میں آپ اس کو کنوے نہیں کر سکتے. نہ آپ کا دماغ اتنا ساتھ آپ کو دے گا اور نہ آپ کا وجود اتنا ساتھ دے گا. تو یہ ٹیموں سے آپ کی بات کا لب و لباب یہ تھا کہ جوانی میں اپنے آپ کو مکمل طور پر سنبھال کے رکھنا ہے. اور ایک بہت ہی خوبصورت بات ٹیموں صاحب نے میرے ساتھ کی جو کہ مجھے اچھا لگا، اس لیے میں ان تمام باتوں کو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ اپنے نفس کو، جوانوں کو یہ پیغام اس نے دیا ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھو. اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو اپنے شادی کا انتظام کرو جتنا جلدی ہو سکے. اگر شادی شدہ ہیں تو پھر آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی زوجہ محترمہ کی امانت ہیں اور وہ آپ کی امانت ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی نظریں کسی اور طرف نہیں جانا چاہیے، اور وہاں سے پھر بے حیائی کا آغاز ہوتا ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے ہم نے بتائی ہے جس کو ہم نے ریکارڈ کر دی. اچھا سر، اور تو آپ کا جو ابھی تک جو کچھ ہوا ہے مثال کے طور پر انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے، جہاں تک آپ کی سانس ہے نا، تو آپ اس پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ جو گئے ہیں ان کا جو ہے نا باپ اس کا فائل بند ہو چکا ہے. ابھی میرا اور آپ کا فائل ہے، موقع دیا ہے اللہ نے، تو کیوں نہیں ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کو ہم رجوع کریں بجائے کوئی بے حیائی کے. صحیح. اس عمر میں جسٹ لائک کہ میں ہوں اور اس طرح آپ جوان ہیں، تو سب کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. ہر معاملے میں پیغمبر کا طریقہ اور اللہ کے احکامات اس کو پوری طرح ہم اپنائیں، اس پر عمل کریں. یہ نہیں ہے کہ بس میں نے کہہ دیا. بعض لوگ اس طرح، ہاں طارق جمیل صاحب کا جو ہے نا بیان بار بار ہم نے سنا ہے کہ آپ جو ہے نا ہر وقت اللہ تعالیٰ کو توبہ استغفار کرو. انسان جو ہے نا وہ غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے وقتی توبہ، ایک ہوتا ہے توبۃ النصوح. جو سچی توبہ ہے وہ آپ نے وہ کر لیں، اللہ کے ساتھ وعدہ کر لیں گے اللہ پاک مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، انشاءاللہ میں آئندہ کے لیے اس لیے غلطی کبھی نہیں کروں. اللہ تعالیٰ آپ کا ضرور جو ہے نا یہ توبہ قبول کرے گا. اور یہی سوال اللہ سے آپ دعا میں بھی کریں کہ یا اللہ میری موت جو ہے نا ایمان کے ساتھ ہو، اور آخری جو ہے نا میرا یہ توبہ آپ قبول فرمائیں، تاکہ وہاں پہ آپ کا کوئی ریکویسٹ نہیں چلتا ہے. وہاں تو آپ جو ہے نا اگر ریکویسٹ کر بھی لینا، اس نے کہا کہ آپ کو میں نے موقع دیا تھا، آپ نے وہاں اپنے مجھے بالکل گوا دیا، اگنور کیا تھا. تو اسی وجہ سے آپ میرے ایک بیٹے، ایک بھائی، ایک بھتیجے کی یہ جگہ پہ ہیں. تو اس لیے آپ نے میرے ساتھ جو گفتگو کی ہے میں سمجھ گیا کہ آپ کی سوچ، آپ کا علم، آپ کا تجربہ بالکل میں اسی حد تک پہنچ گیا کہ آپ کا سوچ فکر بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. وہ اس طرح ہے کہ آپ جو اللہ نے حکم کیا ہے اور جو پیغمبر